بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کا بیان۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصی طور پہ تنگی، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن ہی یقیناً کامیاب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان جو ہے وہ قول کا، دل کے اعمال کا، اور تصدیق کا، اور عمل کا نام ہے، اور پھر بتایا کہ ایمان میں ارکان اسلام جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور توحید جو ہے، یہ بنیادی اعمال ہیں۔ اب یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کئی ساری چیزوں کا نام ہے، اور اس میں عقیدہ بھی شامل ہوتا ہے، اعمال بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر، ملائکہ پر اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ گو کہ عقائد سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا ایمان کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہے اور تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور رشتہ داروں کو، سوال کرنے والوں کو، کسی گردن کو چھڑانے میں، کسی قیدی کو بازیاب کروانے میں کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ایمان ہے۔ نماز بھی ایمان ہے، زکوٰۃ بھی ایمان ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی ایمان ہے، تنگی میں، مشکل میں، مصیبت میں صبر کرنا بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان ہے۔ تو امام بخاری نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایمان ہیں۔ مرجئہ ایک گروہ ہے جنہوں نے کہا کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہوتا، یعنی بندہ زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو یہ بندہ پکا مومن ہے، بھلے نماز نہ بھی پڑھے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کی تردید ہے، اور یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ
نماز بھی پڑھنا پڑے گی، زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی، وعدے کو پورا بھی کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایمان بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آمن باللہ سے لے کے النبیین تک جو تذکرہ ہے یہ عقائد کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے لوگوں سے حسن سلوک میں اپنے رشتہ داروں کو اور مانگنے والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں کو، ان کے اوپر خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، تو اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ آگے جو بندہ وعدہ پورا کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی دوسری آیت مبارکہ امام بخاری نے ذکر کی، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مومن ہیں، اور یہی مومن جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن بلال بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی عظیم شاخ ہے۔ تو کتاب الایمان میں باب الامور میں امام بخاری اس روایت کو لائے کہ ایمان محض ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کوئی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں یہ بضع و سبعون شعبہ، کوئی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کم از کم ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 60 پلس ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں ایمان کی۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس روایت کو ذکر نہیں کرتے، لیکن امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اس ایمان میں سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو یہ ایمان میں سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم جو درجہ ہے وہ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے کچھ درجے بہت بڑے ہیں اور ایمان کے کچھ درجے بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ البتہ ان درجوں میں حیا کا جو تعلق ہے اور حیا کی جو اہمیت ہے یہ بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 60 سے کچھ زائد شاخوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ حیا جو ہے نا وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک عظیم شاخ ہے۔ اس مثال کو ایک طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان اور اس کی شاخیں کیا ہوتی ہیں۔ اس روایت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان ایک درخت کا نام ہے، پھر اس درخت کی کئی ساری شاخیں ہیں، یعنی کئی ساری شاخیں ہیں جن کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری شاخیں مل کر کے جو 60 شاخیں ہیں، یہ 70 شاخیں ہیں، یہ ساری شاخیں مل کر کے ایمان بنتا ہے، جیسے ان شاخوں کی موجودگی میں ایک درخت بنتا ہے۔ خارجی جو لوگ ہیں، جو خوارج ہیں، کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ایمان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہوں، روزے کو مانتا ہوں، حج کو مانتا ہوں، میں زکوٰۃ دینے کو مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، توحید کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں بے حیائی کا ارتکاب کروں گا، حیا کو تسلیم نہیں کرتا،
تو خوارج یہ کہتے ہیں، یعنی جو خارجی ایک فرقہ ہے یا معتزلہ جو ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت کی ایک ٹہنی توڑنے سے درخت کو فرق تو پڑتا ہے، البتہ یہ نہیں کہ اس درخت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بلکہ درخت اپنی جگہ پر رہتا ہے، البتہ اس کی ایک شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ایک نقص پیدا ہو گیا، پھر ایک اور کام کا انکار کر دیں گے تو ایک اور شاخ ٹوٹ جائے گی اور اس درخت میں نقص پیدا ہو جائے گا، اور جیسے جیسے یہ شاخیں ٹوٹتی چلی جائیں گی درخت میں کمی اور نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کا انکار کرتے ہیں تو گویا آپ فاسق ٹھہرتے ہیں، آپ کے اندر نقص ہے، ایمان پورا نہیں ہے، اور اگر ساری چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ ایک کامل، جیسے ایک درخت ہوتا ہے جس کی شاخیں سلامت ہوتی ہیں، جس کے پتے سلامت ہوتے ہیں اور جس کے پھل سلامت ہوتے ہیں، ویسے ہی اس آدمی کا ایمان بھی سلامت ہوتا ہے، البتہ وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں اس کے اندر نافرمانی ہے، اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بغاوتیں ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے کہ میں نے قرآن مجید سے ایمان کی چیزوں کو نکالا، پھر میں نے حدیث سے ایمان کی چیزوں کو نکالا کہ ایمان، حدیث نے کہہ دیا کہ یہ 60 سے زائد ہیں، یہ 70 سے زائد ہیں، نہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی اور نہ حدیث نے اس کی وضاحت کی کہ وہ شاخیں کون سی ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے جب ان کو گنا ہے تو یہ تقریباً 69 ایسے اعمال ہیں جن کا قرآن مجید میں اور حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ یہ چیزیں ایمان ہیں۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اس پر ایک کتاب لکھی ہے، شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، تو اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور بہت ساری چیزوں کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو شاخوں میں تقسیم کیا، کچھ اعمال قلب ہوتے ہیں، کچھ اعمال لسان ہوتے ہیں، کچھ اعمال بدن ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جمع کر کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 69 ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جو ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں بھی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، ہم نے ان کو تلاش کیا کہ وہ اللہ کے نام کون کون سے ہیں، قرآن کو دیکھا، احادیث کو دیکھا۔ ایسے ہی ایمان کی جو شاخیں ہیں ان کو بھی محدثین نے دیکھا ہے اور جمع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو نکالا ہے، حدیثوں سے نکالا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بات قرآن مجید سے دکھاؤ، تو ہم ساری چیزیں تو قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتے، کچھ چیزیں قرآن مجید سے نکالیں گے اور کچھ چیزیں حدیث سے نکالیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو دین بنتا ہے، اسلام بنتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، اور یہ جیسا کہ حافظ امام ابن حبان اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ تقریباً 69 یا تقریباً 70 یہ اعمال بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بطور خاص جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ حیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، جو بندہ با حیا ہوتا ہے نا، یعنی جس بندے کے اندر حیا ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ اس بندے کے اندر کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کامل ایمان موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حیا جو ہے نا وہ ساری کی ساری خیر ہے۔ حیا کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ ایک بندہ تھوڑا سا شرمیلا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ حیادار ہے، یہ حیادار نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی حیا جو ہے نا وہ اللہ سے حیا ہوتی ہے۔ ایک بندہ اللہ سے شرم محسوس نہیں کرتا، لوگوں سے تو شرم محسوس کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، لوگوں کے سامنے کوئی اخلاق سے گرا ہوا کام نہیں کرتا،
لیکن اللہ کے سامنے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بندہ باحیا نہیں ہے، بلکہ حیا سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ اور اللہ سے حیا کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ سے چھپ تو نہیں نہ سکتا، یعنی بند کوٹری میں چلے جائے اور ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہاں لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے اور میں یہاں پہ غلط کام کر لیتا ہوں، بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سے حیا یہ ہے کہ کبھی بھی وہ آدمی غلط کام جو نہیں کرتا تو سمجھے کہ وہ ایمان کے باقی کاموں پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے حیا کرتا ہے، جس کو دین کا حیا ہے، جس کو شعائر اللہ کا حیا ہے، پھر جس کا جو لوگوں سے حیا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ایمان موجود ہے۔ اور جو اللہ کا حیا کرنا جانتا ہے، پھر لوگوں کا حیا کرنا جانتا ہے، ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ اللہ کے حقوق اور فرائض میں کمی کرتا ہوگا اور لوگوں کے حقوق اور فرائض میں کمی کرتا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے حقوق اللہ بھی اچھے ہیں جو بندہ باحیا ہے، اور اس کے حقوق العباد بھی اچھے ہیں کیونکہ اس بندے کے اندر حیا موجود ہے۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حیا ہوتا ہے، آدمی حیا کی وجہ سے حق بات کو یا تو قبول نہیں کرتا یا اسے علم نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی حقیقی اور شرعی حیا اس بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک بندہ حیا کی وجہ سے کوئی سچی بات ہی نہیں کر سکتا، حیا کی وجہ سے کسی کا ساتھ ہی نہیں دے سکتا، حیا کی وجہ سے کھل کے دین کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حیا جو ہے نا وہ عرفی حیا ہے۔ حقیقی حیا وہ ہوتی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر حیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر باقی ایمان بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔